أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی 2 سورتوں کی 2 آیتیں تلاوت کی گئیں. ایک ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور دوسرے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، بالخصوص جو مسلمان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں کہ عورت، سب کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور سورہ تحریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم توبہ کرو، اور توبہ بھی سچی توبہ ہونی چاہیے. تم سچی توبہ کرو. معنی یہ ہے کہ مومنین سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور اس سے معافی طلب کریں، تو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی. ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی بہت سی مصائب اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی. اس لیے ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے کثرت سے. یہی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الحسنات یذہبن السیئات. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے کہ یقیناً نیکیاں جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو لے جاتی ہیں. اگر کسی سے کوئی برائی سرزد ہو گئی اور اس کے پیچھے وہ نیکیاں کر لے تو وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ برائی کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور نیکیوں کا کم سے کم 10. اور جس قدر خلوص اور صدق دل سے آدمی توبہ کرے، نیکی کا کام کرے، اس اعتبار سے اجر بھی بڑھتا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سچی توبہ کون سی ہے؟ بار بار یہ بات کئی بار آپ کے گوشے گزار کی جا چکی ہے کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو ترک کر دے، گناہ پر نادم ہو اور آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، یہ عزم مصمم کر لے. یہ 3 شرطیں ہیں. کب؟ جب گناہ کا تعلق اللہ سے ہو، اللہ کے فرائض میں کوتاہی کر کے اس نے گناہ کیا، یا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں پر عمل کر کے گناہ کیا، تو اس کے لیے 3 ہے: گناہ کو ترک کر دے،
گناہ پر نادم ہو اور آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، یہ پکا عزم کر لے، ارادہ کر لے۔ اور اگر گناہ کا تعلق انسانوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تین شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے، کسی کا مال لوٹا ہے تو اسے لوٹا دے، کسی کو گالی دیا ہے تو اس سے معافی چاہ لے، کسی کو تکلیف پہنچایا ہے تو معذرت خواہی کر لے، کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے تو اس کو لوٹا دے۔ الغرض حقوق العباد میں سے جن کا حق مارا ہے ان کے حقوق کو بھی لوٹائے، اور ساتھ ساتھ یہ تین چیزیں بھی جن کا ذکر کیا گیا اختیار کرے، تو ایسا شخص سچی توبہ کر لیا۔ جب کوئی سچی توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ گناہ پر نادم ہو جانا ہی دراصل انسان کے توبہ کے دروازے کو کھول دیتی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم گناہ کو گناہ سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہیں، توبہ کہاں کریں گے؟ اور رات دن گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر کے، یا اللہ تعالیٰ کی نواہی جن سے اللہ نے روکا ہے ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کیے بیٹھے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کو چاہیے توبہ کریں اور اللہ کے فرائض پر عمل کرنے لگ جائیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے باز آ جائیں۔ اور گناہ ہر شخص سے ہوتا ہے، گناہوں سے کوئی مبرہ نہیں۔ گناہ کرنا ہماری خمیر میں، ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ گناہ نہ ہونے پائے، اگر ہو جائے تو توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے۔ خطا کہا گیا بہت زیادہ گناہ کرنے والی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطاواروں میں بھی بہترین خطاوار، بہترین گنہگار وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے۔ پتہ چلا خطا ہو جانا یہ الگ بات ہے، اور خطاؤں پر مصر رہنا، توبہ نہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے دربار میں سارے گناہ مٹ جاتے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مومن، متقی، پرہیزگار، اور ایک فاسق و فاجر جو چھپ کے بھی گناہ کرتا ہے، کھلے عام بھی گناہ کرتا ہے، اس کی حیا مر گئی ہے۔ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن، اگر مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کچھ اس طرح محسوس کرتا ہے گویا کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے۔ ڈرتا ہے، گناہ کے بعد بے چینی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا دل اور نفس اس کو ملامت کرتا ہے، ارے تو نے کیا کیا؟ چونکہ ایمان ہے نا، اس وجہ سے اندر سے ایمان اس کو ملامت کر رہا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ اور جو فاسق اور فاجر ہے، جس نے اپنے ایمان کو داغدار کر دیا ہے، اپنے ضمیر کو اپنے گناہوں کی وجہ سے مردہ کر دیا ہے، اس کا دل اس کے معصیات کی وجہ سے کالا پڑ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، ایسا شخص گناہ کرنے کے بعد یوں ہاتھ پھیر دیتا ہے جیسے کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی، یوں اڑا دیا۔ یعنی اس کو گناہ کرنے کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے، بے فکر ہے۔ کیوں؟
یہ اس کا وجود مر چکا ہے، مردہ دل ہے، اس وجہ سے اندر سے اس کو کوئی آواز نہیں دے رہا ہے کہ دیکھ تو نے کیا کیا۔ تو میرے دوستو، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اگر سچا ایمان آپ کے سینے میں موجود ہے اور کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ اندر سے آپ کو پریشان کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے ہم کو اور آپ کو، اور پھر بندہ بھاگتا ہے اللہ کے دربار میں، معافی مانگتا ہے، پوچھتا ہے ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی جانب سے بہت بڑی رحمت ہے کہ گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی یہی تھی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو وہ کس طرح بے چین ہوتے تھے، میں آپ کے سامنے ایک دو واقعات اس سلسلے میں رکھتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، لہذا آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ دیکھیں آپ، صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے والے، طعنہ زنی کرنے والے، اس بات پر دھیان دیں کہ صحابہ کرام سے گناہ ہو جاتا تھا تو بیٹھتے نہیں تھے، ہاتھ اٹھا کر معافی کر لینا کافی نہیں سمجھتے تھے۔ تنہائی میں گناہ ہوا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، گناہ پر پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا اس کی وجہ سے بے چین ہوتے تھے۔ یہ خاتون گناہ سرزد ہو گیا، کوئی نہیں جان رہا ہے، چار گواہ چشمدید ہوں تب کہیں جا کر کسی پر آپ زنا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول کے سامنے آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، ایسی گنہگار ہو گئی ہوں کہ اب مجھ پر حد قائم کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور اسے حکم دیا، احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا، دیکھو اس کو لے جاؤ، زنا کی وجہ سے یہ حمل سے ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی سختی اور کسی قسم کی بدتمیزی اور بدخلقی سے نہیں پیش آنا ہے۔ فَأَحْسِنِ إِلَيْهَا، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرو، اچھے سے رکھو، اس کے کھانے کپڑے اٹھنے بیٹھنے کا مکمل لحاظ کرو۔ یہی وہ نقطہ ہے میرے دوستو جو آج ہمارے اندر نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی سے اس قسم کا گناہ ہو جائے، ہم جان جائیں تو اس کو پھیلا دیتے ہیں چاروں طرف، اسے اس قدر شرمندگی میں ڈال دیتے ہیں اور اس قدر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے موت کی طرف جانے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں دیکھیے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس توبہ کے لیے آئی ہے، وہ بھی حد قائم کریں۔ اس کا معنی ہے کہ زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا، فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، رشتہ دار کو سرپرست کو بلا کر اسے لے جاؤ، اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ۔ فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتِنِي، جب یہ بچہ پیدا کر دے، تولد ہو جائے، تب میرے پاس آؤ۔ معنی یہ ہے کہ یہ حمل سے ہے، اس کے بطن میں ایک جنین پل رہا ہے، حرام کا صحیح، اس کی ایک زندگی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی وجہ سے اس کی جان نہیں جانی چاہیے۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس پر کس دیے جائیں اور اسے رجم کر دیا جائے۔ رجم جانتے ہیں، آپ کو ایک پتھر کہیں لگ جائے تو 10 دن تک بیمار ہو جائیں گے، بڑے بڑے پتھر کھینچ کے مارے جاتے، لہو لہان ہو کر آخر خون نکل جاتا ہے اور جان سے وہ آدمی خالی ہو جاتا ہے، اس کا جسم ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجم کیا جائے۔ جب اسے رجم کی سزا دے دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے پتہ چلا، دیکھیں گناہ ہونا ایک الگ بات ہے، گنہگار کے ساتھ کیسے معاملہ کریں، اور پھر آخرت میں اس کا خسارہ نہ ہو۔ اگر وہ اسلامی طرز طریق کو اپنا لے تو آخرت میں اس گناہ کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حالانکہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا؟ تب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے جواب دیا، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ۔ اے عمر، کیا کہتے ہو؟ اس خاتون نے، اس میری صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے اس کی ایک توبہ کافی ہو جائے گی۔ بل وجدت توبۃ افضل من جادت بنفسها للہ تعالی۔ اس سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان ہی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ کوئی نہیں جانتا تھا، وہ جانتی تھی مجھے مار دیا جائے گا، آ کر سزا کو قبول کر لی اور اپنی جان دی۔ تو دیکھیں، یہ ہے سچی توبہ میرے دوستو۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، یہاں اسلامی سزائیں تو نہیں ہیں، کم از کم اللہ کے حضور توبہ کر لیں، رو لیں، گڑ گڑا لیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخش دے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ دوسرا واقعہ ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، یہ بھی اللہ کے رسول کے خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تم پر افسوس ہے، کیا کہتے ہو، جاؤ واپس جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی جان چلی جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، آئے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے رسول نے کہا، کیا ذکر کرتا ہے اپنا گناہ، جا کے توبہ کر، استغفار کر، اللہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ تھوڑی دور گئے ماعز، پھر ریٹرن آئے، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کا رسول میرا جی نہیں چاہتا، میرا نفس مجھے ملامت کرتا ہے، مجھے آپ پاک کیجئے۔ آپ نے پھر کہا، جاؤ، جا کے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ تھوڑا لوٹے تھے، پھر واپس آئے، تیسری بار کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ مجھے پاک کریں۔ تو وہ بار بار آتے رہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا، فیم اطہرک، اے ماعز یہ بتاؤ تمہیں کس چیز پر پاک کروں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کون سا گناہ تم سے سرزد ہوا ہے؟ کہنے لگے، مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے۔ ان کے کہنے پر آپ نے کہا، لوگوں کو بلایا، کہا کچھ دماغ تو ان کا نہیں ہٹ گیا ہے، کچھ پاگل دیوانہ تو نہیں ہو گیا کہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ایک دم صحت مند ہے۔ آپ نے کہا دیکھو کہیں شراب وغیرہ تو نہیں پی لیا ہے، نشے میں ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے،
ایک صحابی اٹھے، ان کا منہ سونگھا، کہا اللہ کے رسول شراب بھی نہیں پیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے واقعتاً زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رجم کی سزا نافذ کرنے کا حکم صادر فرما دیا اور اس کے مطابق انہیں سزا دی گئی۔ پھر لوگوں میں دو گروہ بن گئے، کچھ کہہ رہے تھے ماعز بھی عجیب پاگل آدمی تھا، کیا ضرورت تھی یہاں آ کر یہ ساری باتیں بیان کرنے کی، جان چلی گئی اس کی۔ اور کچھ کہنے لگے نہیں نہیں، ماعز نے ایسی توبہ کی، اپنے گناہ پر نادم ہوا اور سزا پا لیا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 روز کے بعد آئے اور آپ نے صحابہ کے مجلس میں کہا استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ اور اس طرح اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اور صحابہ کرام نے بھی ان کے لیے دعا کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم، ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک بہت بڑے گروہ میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے۔ دیکھو یہ صحابہ کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا بن جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن پکے سچے مسلمان سے بھی خطا سرزد ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، لیکن توبہ کرنی ضروری ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کیجیے اللہ معاف کر دے گا۔ یہی ماعز بن مالک جو ہیں، ان سے جو عورت حاملہ ہوئی تھی اس کا نام غامدیہ تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئی اور یہی کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کرے۔ آپ نے کہا جا توبہ کر لے، استغفار کر، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے جیسے ماعز بن مالک کو آپ نے لوٹایا تھا مجھے بھی لوٹا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ماعز بن مالک سے کہہ رہا تھا تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگے اللہ کے رسول انہی سے تو میں حاملہ ہوئی ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ جاؤ، جا کے بچے کا خیال کرو، بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ تولد ہوا تو اس کو ہاتھوں میں لے ہوئے چیتھڑے میں لپیٹ کر اللہ کے رسول کے حضور حاضر ہوئیں غامدیہ، اور کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دیکھیں بچہ تولد ہو گیا۔ آپ نے کہا بچے کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ وہ پرورش پانے کے قابل ہو جائے۔ لے کر گئیں، جلدی جلدی اس کو دودھ پلائیں، اور پھر اس قدر اپنے گناہوں پر ندامت تھی کہ جلدی سے مجھ پر رجم کیا جائے اور میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ ابھی چھوٹے بچے کو دودھ پلا ہی رہی تھی کہ اس کو کھانا بھی کھلانا شروع کر دی، اور اس حال میں لے کر دوڑی دوڑی آئیں اللہ کے رسول دودھ پینا چھوڑ دیا، اب تو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک انصاری صحابی کو اس کی کفالت دی اور ان کو رجم کر دیا، اور رجم کرنے کے بعد پھر معاملہ وہی ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رجم کا وقت آیا، گڑھے میں ان کو گاڑا گیا اور رجم کا وقت آیا تو انہوں نے ایک بڑی ہڈی سے یا بڑے پتھر سے مارا اور اس سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، ان کے کپڑے پر لگ گئے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گیا خالد بن ولید کے کہ چھی، ایک زانیہ عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر پڑ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا مہلن یا خالد، اے خالد رک جاؤ، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان گئے، لقد تابت توبۃ لو قالها صاحب مقسن لغفر لہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دیتا۔ ٹیکس کی وصولی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا اس کی توبہ تو ایسی ہے کہ اس قدر گناہوں میں ملوث شخص کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، روایت بھی مسلم شریف میں، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے قرآن و حدیث کے جو معنی ہیں، صحابہ کرام اس پر عمل کرنے والے کیسے تھے، ان سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے تھے، باوجود یہ کہ ان کا بہت اونچا مقام تھا، لیکن گناہ کرنے کے بعد انہیں گھر میں چین نہیں ملتا تھا،
بھاگتے تھے جب تک ان کے گناہ کے لیے کوئی راستہ توبہ کا نہ کھل جائے، تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے، گناہوں میں ملوث ہیں اور دل ہمارا ہم کو ملامت نہیں کر رہا ہے۔ گناہ کئی قسم کے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، سود کی تجارت کرنا، سودی مال کھانا، حرام و حلال میں تمیز نہیں کرنا، زنا، بدکاری، قتل، بہت سارے گناہ ہیں۔ تمام مقام پر یہ دیکھنا ہے کہ دل کی آواز کیا ہے، ہمارا ضمیر ہم کو ہمارے گناہوں پر ٹوکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ٹوکتا ہے تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ اور اگر دل جو ہے، ضمیر جو ہے ملامت کرتا ہے،